کیونکہ تعلیم ضروری ہے. آنے والے ہندوستان کے فیوچر میں مسلمانوں کو سسٹم میں چلنا چاہیے, کیونکہ سسٹم اپنا جو ہندوستان کا جو سسٹم ہوتا ہے, آئی اے ایس, آئی پی ایس, آئی اے ایف, آئی آر ایس, جو سسٹم ہے وہ سسٹم کے اندر مسلمس کو جانا چاہیے. کیونکہ ہماری کمیونٹی میں بہت کم لوگ ہیں جو سسٹم میں ہے. محنت کیجئے, کیونکہ محنت ہی اپنے کو سکسیس بناتی. آپ یہ نہیں سوچئے کہ میں کمزور ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میرے پاس کچھ بھی بیک گراؤنڈ نہیں ہے میرے پاس. ہمارے بیک گراؤنڈ, ہمارے پاور صرف کچھ بھی نہیں, ہمارے صرف اللہ پہ بھروسہ رکھیے. میں بھی بچپن میں بہت مصیبت اٹھا. میرے والد صاحب بھی جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, میرے والدین مجھے یہاں تک لے کے آئے. میرے والدین کا بھی انتقال 2013 میں ہوا. میں بھی یتیم ہوں آپ کے جیسا, میں بھی اسٹرگل کرا. میرے امی جان کی دعا تھی, ان کے آج دعا کے صدقے سے میں آج یہ پوزیشن پہ ہوں. اور آپ لوگ بھی, سب سے بڑی چیز کیا ہے, سب سے بڑا دنیا میں سب سے بڑی چیز اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا. آپ اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے, آپ دنیا اور آخرت آپ کے قدموں میں ہوگی, کیونکہ ماں اور باپ سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے دنیا میں. میں ناچیز ہوں, آپ کے سامنے ایگزامپل ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے کو آج اتنے بڑے مقام پہ پہنچا دیا الحمدللہ. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا, صرف اور صرف میرے ماں کے صدقوں دعاؤں کا صدقہ ہے. تو آپ استاد کی بھی عزت کیجئے, استاد کا بھی بہت بڑا درجہ ہے اسلام میں. آپ پڑھیے, لیکن سب سے بڑی چیز اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے. آج مسلم معاشرے میں کئی ایسے گھراں ہیں جو میں روز ہمارے کوٹ میں کیسز آتے, تقریباً تکلیف ہوتی مولانا, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, مجبور ہے. آج شادی ہو کے 1 مہینہ ہوتا, بچی آ کے کمپلینٹ کرتی کہ ہمارے پاس کہ میرے شوہر ان کے امی کی بات سن کر میرے ساتھ سختی کر رہے. تو میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں ان سے, میں ان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں میرے چیمبر پہ بلا کے میں کہا خود میرے بہنوں سے میں کاؤنسلنگ کرا. آپ کیس مت کریے اماں, اچھی چیز نہیں ہوتی, ہمارے قوم میں نہیں ہے ایسا, آپ صبر کریے. آپ نہیں ہمارے شوہر سعودی میں رہتے, ہمارے ساس بہت ستا رہے, تو آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں الگ رہنا چاہ رہی ہوں ہمارے شوہر کے ساتھ. تو یہ کوئی بات ہے؟ آج آپ ایسا کریں, کل آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ ویسی کریں گی. تو ایسے حالات مسلمانوں میں پیدا ہو رہے. کیوں پیدا ہو رہے؟ تو یہ سب سے بڑی چیز کیا ہے, اپنے اندر علم کی کمی ہو رہی. آج سب سے بڑا مسلمانوں کا دشمن کیا ہے؟ اسمارٹ فونس ہے. جو ہم فونس دیکھ رہے, ہم گھر میں جاتے 4-4 5-5 گھنٹے فون لے کے بیٹھتے. ماں باپ کی خدمت اگر ہم 4-5 گھنٹے ماں باپ کی خدمت کر دیے تو سب سے بڑی چیز آپ کیا کیجیے, اپنے ماں اور باپ کی خدمت کیجیے. اگر باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے. اپنے والدین کو خوش کیجئے, اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے. آپ نماز پڑھیے الحمدللہ, لیکن نماز کے ساتھ اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کیجئے, کیونکہ ماں باپ کو آپ ناراض کر کے دنیا کو خوش کرتے بولے تو آپ کے وہ ہونے والی چیز نہیں ہے. برابر یہاں بیٹھے سو معصوم بچے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے. دیکھیے آپ کیسا آپ ترقی کرتے دنیا میں بھی ترقی کرتے, آپ آخرت میں بھی ترقی کرتے. سب سے بڑی چیز ماں اور باپ کی دعا ہوتی, ان کی دعا لیجئے, الحمدللہ آپ کو کامیابی آپ کے قدموں میں رہتی. آپ سسٹم میں چلے جائیے, کیونکہ آپ لوگ ایس ایس سی کا ایگزامس لکھیے. آپ الحمدللہ مدرسے کی تعلیم ہو رہی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ابو بکر جو بچے جو بیان کرے, یہ مدرسوں کی سب سے بڑی ہندوستان سے وفاداری کا ثبوت ہے مدرسے, کیونکہ یہ اس مبارک مدرسے میں بھی مہاتما گاندھی جی کا نام لیا گیا. مسلمانوں کی اس سے بڑی دیش بھکتی کیا ہونا. تو ماشاءاللہ میں قابل تعریف ہے مدرسے کے ذمہ داروں کی, جو ہمارے فادر آف نیشن جو مہاتما گاندھی جی کا نام بھی اور نیشنل اینتھم جو لکھے رویندر ناتھ ٹھاکر جی کا بھی نام یہاں پر لیا گیا. یہ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے, ہمیں سیکھنا چاہیے. ہمارا جو ہندوستان کی جو محبت ہے ہمارے دلوں میں رہنا چاہیے. تو میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں یہ بولے تو آپ لوگ بھی قرآن سیکھیے, الحمدللہ بہت بڑی چیز ہے. قرآن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ آج دنیا کا ہر قانون, ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن بھی ہے جب لکھا گیا بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر, قرآن پڑھے. جب تک قرآن انہوں نہیں پڑھے, ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن سمویدھان جو ہم آئین بولتے ہیں, آئین لکھنے میں بھی کنفیوز ہو گئے تھے انہوں. تو بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے بھی قرآن پڑھی.
कुरान पढ़कर हिंदुस्तान के आइन को लिखा गया। तो कुरान एक हिंदुस्तान नहीं, सारी दुनिया के लोग कुरान पढ़कर अपना अपना मुल्क का आइन लिखा गया। तो कुरान पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कुरान ऐसी चीज़ है, कुरान की रोशनी में हर चीज़ है। अल्लाह ताला आगे का भी बता दिए और क्या चल रहा है वो भी बता दिए। कुरान बहुत अच्छी चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान सीखिए और कुरान सिखाइए आप, लेकिन साथ ही साथ अपना फ्यूचर भी बनाइए। आप हिंदुस्तान के सिस्टम में बनिए, क्योंकि जब तक हम सिस्टम में नहीं जाएंगे तो अपने को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। आप लोग मासूम बच्चे हैं, आप लोग एजुकेशन में भी तवज्जो कीजिए, और मैं जो अल्फाज कहा आप अपने ज़हन नशीन कर लीजिए। सबसे पहले अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए। माँ वालिदैन राज़ी तो सारी दुनिया राज़ी है, और दुनिया बनाने वाला भी राज़ी, क्योंकि अल्लाह जब तक अपने बंदे से राज़ी नहीं होते, वो बंदा अपने माँ बाप को राज़ी ना करता। तो उनकी दुआ लीजिए और साथ ही साथ उलमाओं की भी दुआ लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास उलमा है। उलमाओं का भी बहुत बड़ा इस्लाम में ज़िक्र है। हम कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी बड़े से बड़ा मैं समझता हूँ इसमें कोई हाफिज़ भी हो, शायद कुरान हाफिज़ भी कंप्लीट होने वाले हैं शायद ना। माशाअल्लाह आप हैं, आपकी उम्र बहुत छोटी है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपके पीछे रियासत का अगर चीफ मिनिस्टर भी आ गया, अगर मुसलमान अगर कोई चीफ मिनिस्टर भी है, तो आपके पीछे नमाज़ पढ़ना पड़ता। तो इमाम और हाफिज़ का मर्तबा वो है, बहुत बड़ी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तहे दिल से मेरे पास जो दावत लेकर आए, मैं रियाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे इस मुबारक महफिल में बुलाए, और मैं मौलाना साहब का भी तहे दिल से, जाफ़र पाशा साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे इस महफिल में शिरकत करने के लिए कहा गया था। और मैं इस ज़िम्मेदार इस मदरसे के क़ादरी साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे इस यहाँ पर बुलाने की ज़हमत करे। और मैं आप सबका भी, मैं यहाँ पे जितने भी मेरे प्यारे बच्चे और मेरी प्यारे बेटियाँ और पर्दानशीन माँ बहनों को, और जो बाहर जो मेरे पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैं उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मुझे बोलने में कुछ गलती हुई तो आलिम दीन बैठे हुए हैं, हम तो आलिम दीन नहीं हैं, हम महरूम हैं, हमें आपकी सदारत में रहना है। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।